ایک طوائف کی کہانی جس پر پورا شہر مرتا تھا۔ ایک دلچسپ مگر سبق آموز تحریر۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور ترکتی تھی تو جیسے سب تماشبین محو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوش مزید پیاسی ہو جاتی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرا کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ناچ میں بھی وہ روانی نہیں تھی، لیکن مجھے ان سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پر جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹے کی بالکنی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازہ کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پہ آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسے کی اشد ضرورت ہے، یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسی کیوں رو رہی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ماں مر گئی۔ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میری شیطانی ہوش جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا۔ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے ہی نہیں دے رہی، کہتی ہے بہت مندی ہے۔ تماشبین کوٹے پر نہیں آتے اور جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لوٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کی کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کے وہ برقع پہن کر کوٹے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کی کفن و دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹکسالی سے باہر نکلتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کی گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک کدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھی۔ ایک کے گود میں 7-8 ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر وہ اس کی چھاتی سے
لپٹ گیا جیسی صبح سے بھوکا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بیٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ بلبل، بلاخر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشا، میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا، بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھائی کوئی ہے؟ اس نے خاموشی نہیں۔ میں سر ہلایا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی، چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب ان نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی، قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کی روزانہ 200 روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کچا کھانا جو میں گھر لا کے اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ برقع میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ایک برم قائم ہے۔ سیٹھ جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیوں معاشی حالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹوں پر ناچنے پر مجبور ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پتا وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہے۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم، اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہے پھر وہ دنستی ہی چلی جاتی ہے اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہے۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشا کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لینا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کچھ کیا ہوا سیٹھ جی؟ مجھے ان روپیوں کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا، کب تک اس کو سیٹھ کی رکیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی آپ سے اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنی کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا وہاں پر جانے والوں لوگوں کے سے بغیر کسی وجہ کی مدد کی توقع نہیں کی جاتی۔ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کوٹے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے کرنا بس یہ ہے کہ یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن سکے۔ یہ جو رقم میں بھجواؤں گا یہ تم پر قرض ہے، اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے، ایک قابل انسان بن جائے گا تو تم مجھے واپس کر دینا۔ افشا حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس انسان کو جس کے سامنے بھی وہ ناچ کر آئی تھی، وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ بے آواز رو پڑی۔ مجھ سے وہاں روکا نہیں گیا۔ میں نے افشا کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔
سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جو تم نے مجھے دیا میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا۔ تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا ہے۔ افشا، اس واقعے کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس کے بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا۔ ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اس سے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشا کو منی آرڈر بھجواتا رہا۔ کئی دفعہ دل کیا میں اس مسیحا کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی ہے، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس کے لیے اس کا پیاسا تھا، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے، مگر میں افشا کو بھولا نہیں تھا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہوگی، اور پھر اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کس قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ معلوم نہیں صاحب، پہلی بار ان کو دیکھا ہے، ملازم نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے، یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشا ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد ہے۔ جو نہیں اس نے افشا کا نام لیا، میرے ذہن میں اس کی ماضی کا چہرہ گم گیا، اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشا تھی۔ آپ مجھے پہچان گئی نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشا پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد بیٹا، یہی ہے میرا مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہے وہ تمہارے پڑھائی کا تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کرے، میں نے افشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشا بہن نکل گیا۔ خود حیران تھا، مگر یہ سچ تھا۔ افشا صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری میں مجھے تماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے۔ میری ماں کی تدفین سے لے کر اس کی آپ کی آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ آپ کے دیے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا۔ آپ اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ یہ 22 سال پہلے کہا تھا، یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشا پھر سے بولی، سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تمہیں نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے آپ انکار مت کریں۔ میں افشا کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدہ پر قائم رہنا ایک اچھی کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گئی۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشا بہن،
اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میری رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ بضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی۔ وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بیچتا تھا، اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے واپس چلے گئے۔ ارم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا، کیوں نہیں چلوں گی، مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالات کی بوجھاڑ کر دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے